جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے. ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے 30 جون تک 970 ارب روپیہ. آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ 870 پر ڈنڈی مار کے یہ 970 ارب روپیہ یہ جمع کریں گے. تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے ہم عزیز ہم وطنوں، آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بم داغیں گے، اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا، اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے. وجہ ان کی جیب غریب عوام کی، ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں اپنا ہے جیب کترا، جیب تراش. یہ جیب تراش ہے، یہ جیب کترے ہیں. یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی، یہ پپٹ پی پی ایم، پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ، یہ سب کے سب جیب تراش ہیں. لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں. ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے. وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ، وہ 86% کم ہو چکا ہے. آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں. آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے، اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے. اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن، اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت، دوسری حکومت مریم نواز کی پنجاب میں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے. 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا مطلب روٹی. آپ کو اس وقت 16 آپ اندازہ لگا دیں، یہ نادان لوگ، ان کو گورننس کا کخ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. آپ کی گندم کی کٹائی کا سیزن پنجاب میں شروع ہے، جس کو ویٹ سپورٹ پرائس کہتے ہیں، وہ انہوں نے کم کر دی ہے. آپ میرے ساتھ ابھی چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیمرامین، ہم لوگ جاتے ہیں یہ قریب میں اسلام آباد کے کسی تندور میں، یا پھر ہم لوگ جاتے ہیں جناب آپ کا ساہیوال میں کسی دور دراز پنڈ میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی اٹک میں، یا ہم لوگ جاتے ہیں پنڈی کے کسی تندور پہ نان بھائی کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں روٹی کی قیمت کتنی ہے. میری کل ہمارے محنت کش جو نان بھائی ہیں، مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا، دستیاب ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پکھنڈ ہے، جھوٹ ہے سارے کا سارا. سو لہذا یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حکومت ان کے کنٹرول میں ہے نہیں. کل ان کو چاہیے تھا، جو ہم نے سیشن ریکویزیشن کیا تھا، وہ پریس کانفرنس میں ہلکا سا اس کو ٹچ دوں گا، کہ 6 ججز کے خط کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اس کے اوپر چاہیے تھا کہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں وہ یا کسی اور کابینہ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ایران اور اسرائیل پہ. پر ان کو تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، وہ تو اپنے مزوں میں یہ سارے کے سارے وزراء لگے ہوئے ہیں. دوسری اہم بات میں کہتا چلوں کہ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید. اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے. پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا. ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں. پر یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، یہ خواتین و حضرات،
کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز، ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان انویسٹمنٹ کریں، ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کا فقدان ہے، تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں. جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہوں. تو انویسٹر جو ہے، خواتین و حضرات، وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے. تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے اس وقت، انویسٹرز کی نہیں ہے. سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں. اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے. اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو. اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھم ہوئے، لہذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہاں پہ میں خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، او بھائی آپ نے ہی اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی. وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوارے میں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو. تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا. تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں، تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کریں. وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائیں اور دھلائی کریں اور مرغا پریڈ بنائیں یا ڈڈو پریڈ کرائیں. یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لیں. سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن، اداروں کے 2 اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے. بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے. اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے وہ انہی 2 جگہوں میں اپنا جلسہ کر کے دیکھیں. میں ان کو کھلا چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں
یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں. اوپن چیلنج ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے. الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے اور وہ یونٹی کی علامت ہے. خدارا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں. بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محرومی ہے. وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں. خواتین و حضرات، کافی باتیں ہوں گی. آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے. 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے. خواتین و حضرات، چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے. وہ نہیں تھے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بشرا بی بی کے کمروں میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی علامت آپ دیکھیں. ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا، دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جرمنی میں، اس کی کتاب پڑھیں، دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی، سول لبرٹیز جا رہی تھی اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لے. پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. بہت شکریہ.